السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے اہم موضوعات۔ امریکہ جوہری مواد کی نگرانی کے مطالبے سے دستبردار، دفاع اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ اوباما اور مودی کا جوائنٹ اسٹریٹجک ویژن، سینٹرل ایشیا تک رسائی پاکستان کے بغیر ناممکن۔ دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارتی یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ آرمی چیف کا دورہ چین، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکنہ تعاون کریں گے۔ چینی فوجی قیادت کی جنرل راحیل کو یقین دہانی۔ چینی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ پاکستان کے تحفظات چین کے تحفظات ہیں، چینی وزیر خارجہ۔ ملک میں بریک ڈاؤن کے بعد بجلی کی بحالی شروع۔ گزشتہ 10 روز میں بجلی کی تنصیبات پر تخریب کاروں نے 3 حملے کیے۔ بجلی بحران حل ہونے میں 3 سال لگ سکتے ہیں، خواجہ آصف۔ وزیر اعظم نے کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ بجلی فراہمی کے معاہدے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب نے نئے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بادشاہت کے فرائض سنبھال لیے۔ یہ تو اہم موضوع جن پر آج کا آپ نقطہ نظر دیکھ پائیں گے۔ شامی صاحب، اوباما ان انڈیا، سب سے پہلے تو اس پر ہم بات کریں گے، لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا اوباما صاحب کے دورے کے دوران جو نریندر مودی صاحب نے لباس زیب تن کر رکھا تھا، 36 لاکھ روپے کا لباس تھا اور لائننگ والا وہ پینٹ اور وہ جو اوپر کوٹ تھا وہ پہن رکھا تھا۔ قریب سے دیکھیں تو اس کے اوپر نریندر مودی کا نام لکھا ہوا تھا، تو خود پسندی ان کی ماشاءاللہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور سونے کی تاروں میں تھا، سونے کی تاروں میں تھا۔ اور جو ان کی اہلیہ ہیں جشودا بین، وہ جب ریسیو کرنے گئے میشیل اوباما اور براک اوباما کو، تو ان کی ہمراہ نہیں تھیں ان کی اہلیہ۔ تو آپ کو ان کی اہلیہ نے کوئی پیغام بھیجا؟ وہ اس پہ بڑا چرچا ہوا ہے جی۔ دیکھیے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ تو کچھ چند روز ان کے ساتھ گزارے انہوں نے شادی کے بعد، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ گھر سے چلے گئے اور پھر لوٹ کے نہیں آئے، یعنی انہیں وہ نہیں کرتے مودی صاحب۔ تو اس کے بعد تو کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ وہ تو جو گزشتہ انتخابات کے موقع پر الیکشن کمیشن نے جو کاغذات دیے فل کرنے کے لیے، جو فارم بنایا، اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں۔ اب سوال اگر اس میں مودی صاحب کہتے نہیں تو لوگ وہ ڈاکومنٹس لے کے آ جاتے، تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ تو پہلی بار دنیا کو معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے، وگرنہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو کاٹ کھانے کے دوڑتے تھے اگر آپ کہتے تھے کہ شادی شدہ ہے وہ۔ اور پھر ان کی بیگم جو ہے وہ دستیاب ہو گئی۔ اب بیگم سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے برسوں سے۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید مودی صاحب اب لیڈر بن کے ان کو بھی لے جائیں گے اپنے گھر، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب وہ ان کو دیکھتی رہتی ہیں دور سے۔ 100 ساڑیاں ویسے میشیل اوباما کو تو انہوں نے دے دی ہیں، 100 ساڑیاں ان کو تحفے میں دی۔ ہمارے نواز شریف صاحب کی والدہ کے لیے بھی انہوں نے تحفہ بھیجا تھا، 1 ساڑی کا جی۔ تو بہرحال حصہ بقدر جسہ، جو امریکی صدر کی بیوی ہے اس کو تو 100 ساڑیاں ملیں گی، بنارسی ساڑیاں ہیں، اور وہ بھی جناب لاکھوں میں تیار ہوئی ہیں۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی ایک ساڑی غالباً بتائی جاتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے۔ بہرحال اب دیکھیے، مگر ایک بات ہے، اوباما نے کہا کہ نیند جو ہے نا وہ مودی صاحب کو ذرا کم آتی ہے ان سے۔ اچھا، یا پتہ نہیں اوباما صاحب کو کم سے اصل میں بات یہ ہے کہ اوباما جو ہے وہ تو مچل بردار ہیں باقاعدہ شادی شدہ، اور مودی صاحب بیچارے تنہا، کبھی نیند اڑتی ہوگی کبھی آتی ہوگی، نیند اب زیادہ آتی ہے پھر کم ہوتی ہوگی، پھر مطلب وہ ان کا ایک معاملہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہوگا جب تک ان کی تنہائی جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ شامی صاحب بات کرتے ہیں یہ دورہ بھارت جو ہے اوباما صاحب کے، اس میں جو سول نیوکلیر ڈیل پر بات ہوئی، جو امریکن کنسرنس تھی وہ انہوں نے اٹھا لی کہ نہیں ہمیں نہیں ہے، تو یہ کس حد تک یہ نیوکلیر ڈیل ہے پاکستان کے لیے قابل تشویش ہو سکتی ہے؟
دیکھیے پاکستان کے لیے کوئی چیز تشویش کے قابل نہیں. کیوں؟ یہ امریکہ اور بھارت کے دو طرفہ تعلقات ہیں، اور امریکہ اگر بھارت کے لیے یہ اہتمام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایک دعویٰ تو کر سکتا ہے نا کہ ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے، یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایسی ڈیل کر سکتا ہے. تو اس میں یہ جو اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب برسوں پہلے منموہن سنگھ کے دور میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اب اس وقت تو اس کے خلاف شور مچا دیا جو بھارت کے لیفٹسٹ ہیں، بالکل، اور ان کی بنیاد پر منموہن سنگھ کی حکومت کھڑی تھی، وہ حکومت لرزنے لگی جی کانگریس، اور بی جے پی نے بھی اپنا ہنگامہ کیا. تو اس میں دو مسائل تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو مٹیریل جو تھا ایٹمی مواد دیا جائے گا اس کا ٹریک رکھا جائے گا، یعنی اس کا پتہ چلنا چاہیے امریکی کمپنیوں کے کو کہاں استعمال ہوا ہے، کہاں گیا ہے، کہاں پہنچا ہے وہ. صحیح. تو اس کو ٹریک رکھنے کا ایک بڑا اہتمام تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو انشورنس فرض کیجئے کوئی مس ہیپ ہو جائے، بالکل ٹھیک، تو انشورنس جو ہے جو بھارتی قانون ہے وہ امریکی کمپنی کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس کو بھی اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. صحیح. تو کیا اس پہ اب امریکہ مان گیا یا بھارتی قانون میں ترمیم ہوگی؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کیونکہ بھارت نے جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس پر اپنی تنصیبات کھول دی ہیں آئی اے ای کے لیے، جی، اور اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ ایجنسی ان کی تنصیبات کا معائنہ کر سکتی ہے، اس مٹیریل کا ٹریک ایک طرح سے وہ کر سکتی ہے یا رکھ سکتی ہے، تو پھر امریکہ کو اس خصوصی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات اوباما صاحب نے مان لی اور اس لیے وہ ایک شرط تو ختم ہو گئی. اب دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پول بنایا گیا ہے، اس میں کچھ شیئر کی جائے گی رسپانسبلٹی فرام بوتھ سائڈ. ٹھیک. تو اس میں بھی ایک وائر میڈیا نکالا گیا. اصل بات یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جیسے کہتے ہیں جہاں ایک ارادہ ہے وہاں راستہ ہے. صحیح. تو اس وقت امریکہ اور بھارت کیونکہ بہت قریب آ چکے ہیں، اتنے قریب ہے کہ مودی صاحب نے براق کہا، جفی ڈالی ان کو، میں تے مائی اینج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی. تو وہ انہوں نے جفی ڈالی، لپٹ گئے ان سے. اور اوباما صاحب بھی ظاہر ہے کہ وہ انکار نہیں کر پائے. گرم جوش قسم کا ان کا وہ گریٹنگ، گرم جوش. اور کہتے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کی انہوں نے، خود جا پہنچے، ان کو خود نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن جب منموہن سنگھ، جب یہ اوباما گئے تھے پہلی دفعہ، اس وقت منموہن سنگھ جو ہے 2010 میں انہوں نے ان کا استقبال کیا تھا. اس سے پہلے جب بش آئے تھے ان کا استقبال بھی منموہن سنگھ نے کیا تھا. صحیح. تو اس لیے یہ ایک پرانی گرم جوشی پائی جاتی ہے. صرف مودی کو آپ مرد الزام نہیں ٹھہرا، یعنی چاشنی نہیں ہے، گرم جوشی پرانی. دیکھیں بات یہ ہے. اچھا جی میں آپ سے ابھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی ہمیں بتایا گیا کہ آپ دونوں حضرات چپ ہو جائیں. کہہ رہے ہیں جی بریک کا وقت آن پہنچا ہے، باقی گفتگو آپ بریک کے بعد جاری رکھیے گا. ناظرین آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب آپ نے بھی پنجابی میں کچھ جملہ کہا تو اس پر جعفر حسین صاحب ہیں، وہ گویا ہوئے ہیں. یو اے سے کہتے ہیں امریکہ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کہ تینوں پل گئے نے یار پرانے نویاں دے لڑ لگ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دل سے نکال دینا چاہیے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بھارت سے جتنی چاہے جفیاں ڈال لے اور ان کے ساتھ جتنے تعلقات قریبی ہو جائیں، پاکستان جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس خطے میں. ٹھیک، بالکل. اور پاکستان دیکھیے اس خطے کا کارنر پلاٹ ہے. پاکستان کو یعنی سینٹرل ایشیا سے جو رابطہ ہے پاکستان کے بغیر ممکن نہیں. انڈیا بالکل. اور یہ جو ان کا جوائنٹ اسٹریٹجک ویژن ہے وہ بھی دیتا ہوں. افغانستان ہے اس سے رابطہ ممکن نہیں پاکستان کا. تو دیکھیے یہ جو ہم اس جو سب کانٹیننٹ ہے نا اس کا چہرہ ہم ہے. صحیح. یہ جو مال روڈ پر ایک دکان ہوتی ہے نا، چھوٹی سی دکان مال روڈ پر، اس کی قیمت جو ہے نا وہ مضافات کے کئی مربوں کے برابر ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو انڈیا کا حجم زیادہ ہے مگر ہم اس کا چہرہ ہیں اور شہرک سمجھے ایک طرح سے اس خطے کی. ٹھیک. تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ وہ $500 ارب تک اپنی تجارت لے جانا چاہتے ہیں، بالکل لے کے جائیں. انڈیا اور امریکہ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات گہرے ہوں گے
ان کو یہاں امن قائم کرنے کے لیے غور کرنا ہوگا. بالکل. امن قائم کرنے کے لیے مسائل حل کرنے ہوں گے. بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کانگریس کے لیڈر تھے کئی، وہ کہتے تھے کہ یہ افغانستان کے افغانوں سے مل کر یہ پنجاب کے مسلمان اور فرنٹیئر کے مسلمان یہ ہمارے خلاف سازشیں کیا کریں گے، یہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے، اس لیے ان کو آپ یہ الگ ہو جائے تو اچھا ہے، برا نہیں. ٹھیک ہے. لالا لاجپت رائے تھے، بڑی ایک مشہور ان کی تھیوری تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر یہاں آپ امن نہیں ہوگا تو بھارت میں بھی امن نہیں ہوگا، یہاں سکون نہیں ہوگا بھارت میں بھی سکون نہیں ہوگا، تمام قربتیں بےسود ہوں گی، اور تمام قربتیں بےسود ہوں گی. اسی لیے سرتاج عزیز صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کے جو اوباما کے دورے سے امن قائم کرنے میں مدد ملے گی. یعنی اوباما کو ان کو سمجھانا چاہیے اور سمجھایا بھی ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ مسائل حل کرنے ہی میں بھارت کی عافیت ہے. اور عین ممکن ہے جو انہوں نے علیحدہ سے واک کی اکیلے میں تنہائی میں، اس میں ایسی بات نہیں ہوگی. دیکھیے کل تو جو کشمیری تھے وہ پوری دنیا میں یوم سیاہ کے طور پر منا رہے تھے 26 جنوری کو، یوم جمہوریہ کو. تو یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی کچھ صورت کرنی پڑے گی، تبھی معاملات آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو جوائنٹ اسٹریٹجک ویژن ہے دونوں رہنماؤں کا سینٹرل ایشیا تک رسائی، جس میں وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ایشیا پیسفک کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کے بغیر ناممکن نہیں ہے. پھر چین نے تو اس پہ احتجاج بھی کیا کہ آپ یہ جو چین کے علاقے کا اور اس کے پانی کا ذکر کرتے ہیں ساؤتھ چائنا سی کا، انہوں نے کہا، پہلے بھی کہا تھا انہوں نے، جب منموہن سنگھ گئے تو اس وقت یہ بات تھی کہ بھئی یہ اس خطے کے لوگوں کا مسئلہ ہے. امریکہ جو ہے ایک قسم غیر ملکی ہے، ایک اجنبی ہے یہاں، تو اجنبیوں کو یہاں کے خطے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے تحفظات جو ہیں وہ چین کے تحفظات ہیں، یہ کہنا ہے چینی وزیر خارجہ کا. آرمی چیف نے نہ صرف اپنے ہم منصب سے ملاقات کی، پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، بلکہ چینی وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ اٹھ رہا ہے کہ اپنے ہم منصب سے تو ملاقات انہوں نے کر لی، شامی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ان کے ہم منصب کو ملاقات کرنی چاہیے تھی پاکستانی. دیکھیے پاکستان اور چین کے تعلقات میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا. اس میں یہاں کوئی پروٹوکول کے مسائل نہیں ہوتے، ایک بات. دوسری بات دیکھیے جب گئے ہیں امریکہ آرمی چیف جی تو وہاں جناب ان کی کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی؟ بالکل. جان کیری سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر جب برطانیہ گئے ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے. تو یہ معاملہ نہیں ہے. یہ جو آرمی چیف ہے نا ہمارے، یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں. تو آپ ہمارے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ کہ وزیر خارجہ پھر کہاں ہے؟ تو وزیر خارجہ کا کام ہے وہ وزیر خارجہ کر لیں گے، جو آرمی چیف کا کام ہے وہ آرمی چیف کریں گے. یعنی اس میں کوئی کسی کی ہیٹی اور سبکی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا ایک میسج کیا ہے بڑا بروقت. یہ دورہ جو تھا ایک بروقت تھا. اس سے دنیا میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان اور چین کہاں کھڑے ہیں، کتنی گرم جوشی کے ساتھ. اور یہ بات کہی گئی جو دونوں فوجی سربراہوں کی ملاقات میں کہ آہنی دوست ہیں، آئرن یعنی لفظ فولادی دوست ہیں پاکستان اور چین. تو پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کو امریکہ سے دشمنی نہیں کرنی. پاکستان کو دیکھنا ہے کہ امریکہ سے کچھ تعاون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں اس خطے میں توازن برقرار رکھنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو یہ توازن بھارت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کے پاس کوئی اجارہ داری نہیں ہے. ہمیں اس خوف سے نکل آنا چاہیے. شامی صاحب جو چینی صدر ہیں وہ بھی اب اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. چینی صدر تو پہلے آ رہے تھے، دھرنے کے دوران انہوں نے آنا تھا، دھرنے نے ان کو روک دیا. اب آپ جب دیکھیے اس کے اندر یعنی ایک خفت کا سامنا کرنا پڑا. تو چینی صدر پاکستان آئیں گے، پاکستان کے حکمران چین جائیں گے اور یہ تبادلہ خیال جاری رہے گا. اور پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملے پہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے گا، اپنے موقع پہ ڈٹا رہے گا. آرمی چیف کا دورہ ہے چین اور پھر چینی صدر کا پاکستان آنا اوباما کے دورے کے ہنگام کس قدر سمبولک ہے، کس قدر چیزوں کو بیلنس کرتا ہے؟ شامی صاحب ہو رہا ہے نا جی، ہو رہا ہے. اب یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک پیغام ہے.
पाकिस्तान कोई लोग इसे तोल रहे हैं उस मामले में कि भारत के साथ तो अमेरिका ने ये डील की, ये पैक्ट्स किए, हमारे साथ सिर्फ जुबानी कलामी बातचीत। नहीं, ये इस तरह असल में हम तोला माशा ये नहीं है कि वहां से, यानी इस तरह कोई रिलेशंस नहीं होते। ये ताल्लुकात की एक अपनी दुनिया है और अपनी डेप्थ है। सही। अब इस तरह ना तोलना चाहिए और कोई खारजा पॉलिसी पर नजर रखने वाला इस तरह बात भी नहीं कर सकता। ठीक है। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका को भी पाकिस्तान के रोल का एक एतराफ है और इंडिया का कोई रोल मुमकिन नहीं है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुआवनत के बगैर। ठीक है। और इसी तरीके से इस पूरे खित्ते में, सेंट्रल एशिया में, तो हमें इस सारी सूरत हाल से यानी कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ओबामा चले गए वहां, यहां नहीं आए, उनकी मर्जी। आप ना आते तो हम उनको बिस्मिल्लाह करते, उनको हम भी वो गाजर का हलवा खिलाते, उस पेठे का हलवा भी खिला देते। जो मोदी साहब ने उनको कोरमा खिलाया है, बुना हुआ गोश्त, हम भी खिलाते। बहुत सारी चीजें उनसे बढ़ के खिलाते। कलवंजी वाली सब्जी भी खिलाई, लेकिन नहीं आए। नेजा कबाब भी खिलाते। ठीक है शामी साहब, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो फिर मजीद मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बात करते हैं ब्रेकडाउन की, पावर ब्रेकडाउन की जो चंद रोज से बियर करना पड़ा है पूरे मुल्क को। शाम साहब, इस पे वजीर जो पानी और बिजली हैं ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं कि ये पिछले 10 दिनों में 3 मुख्तलिफ तनसीबात पर हमला किया गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई, जो मीडिया पे गर्दिश की, वो यही थी कि ग्रिड स्टेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन वो ये तीसरी दफा ये ऐसा हो चुका है और एक जगह जब ट्रांसमिशन लाइन जो है उस पर हमला होता है, पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। अब ये जो दहशत गर्दी है इसका तो बहरहाल मुकाबला करना है, लेकिन ये जो रिवाइवल है ना इसका, इसमें जरूर ये आप दाद देनी चाहिए कि रिवाइवल के लिए एक बड़ी जानतोड़ कोशिश की गई है और एक बड़ी रब्त के साथ मुख्तलिफ अदारों ने उसे रिवाइव किया सिस्टम को। देखना ये चाहिए कि ये इसका अजाला क्या हो सकता है कि अगर किसी जगह ट्रांसमिशन लाइन पर हमला हो तो उससे सिस्टम पूरा अफेक्ट ना हो। वो कहते हैं जी 19,000 किलोमीटर टोटल लंबाई वायर्स की, इनको पूरी को महफूज बनाना मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, लेकिन इसको ये तो किया जा सकता कहीं इसके अंदर इसको कोई ऐसी कोई सूरत पैदा कर दी जाए टेक्नोलॉजिकली कि ये उसका इफेक्ट जो है वो एक महदूद जगह तक जाए और उससे आगे तक ना जाए, पूरे मुल्क को उसको लपेट में ला जाए। और के इलेक्ट्रिक का भी जिक्र हम करेंगे। मेरा इस पे कई जो इंजीनियर साहबान है जी, उनसे बात हुई है, वो कहते हैं ऐसा मुमकिन हो सकता है। अच्छा। इसका जायजा लेना चाहिए हमें। ठीक है। अब के इलेक्ट्रिक का भी जिक्र साथ में करना चाहूंगा। 650 मेगावाट उन्हें मिलती थी वजारत पानी बिजली के तवस्सुत से, वो मुआहिदा खत्म हुआ। अब आज वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी कि आप इस मुआहिदे में तौसीक़ कर सकते हैं। हाँ, देखिए असल बात यह है कि ये जो 650 मेगावाट बिजली उनको मिलती है, असूलन तो कराची इलेक्ट्रिक को अपनी जनरेशन करनी चाहिए। ठीक। और ये एक आर्जी इंतजाम था एक लिहाज से, ठीक, ताकि इस दौरान वो अपने तमाम प्लांट्स को चला दें और अपनी जनरेशन का बंदोबस्त करें। सही। अब ये बिजली क्योंकि सस्ती पड़ती है उनको, जो मिनिस्ट्री से लेते हैं, हाँ, जो पेप्को से लेते हैं या एनटीडीसी से लेते हैं, ये बिजली क्योंकि ये सारी यानी थर्मल, हाइडल और गैस, इसके मजमूए से जब औसत कीमत जो होती है जरा कम हो जाती है और जब आप थर्मल से बिजली पैदा करते हैं वो ज्यादा होती है। तो ये कराची इलेक्ट्रिक वाले पहले कभी स्टे ले लेते हैं, कभी कोई और बहाना करते हैं, कभी वहां के लीडर जो है शोर मचाते हैं और ये अपनी जनरेशन पर तैयार नहीं है। हालांकि ये एक प्राइवेट एंटिटी है अब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन और कराची को बिजली सप्लाई करने की जिम्मेदार है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक यकतरफा तौर पर सप्लाई बंद कर दी जाए, यानी इनको बिजली की फरहमी तो जारी रखनी चाहिए, लेकिन अब कोई नया मुआहिदा जो है उसमें ऐसा जरूर कोई दबाव इनके ऊपर हो, क्योंकि 32 अरब रुपया भी इन्होंने देना है अभी। ठीक है। यानी बिजली की कीमत भी पूरी अदा नहीं करते कि हमें आगे से नहीं मिल रही। ठीक है। तो ऐसी सूरत हो कि ये अपने इंतजामात करें
اور اپنی بجلی پیدا کریں، کیونکہ کراچی کی جو بجلی کمپنی ہے ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ سے الگ رہی ہے، 1913 سے کام کر رہی، ابھی تو پرائیویٹائز ہو چکی نا، تو اس کا کام ہے اپنی حدود میں بجلی فراہم کرنا۔ بہرحال کوئی مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے، اور اس کو کوئی وہاں کے جو ہمارے کبھی شرجیل میمن صاحب بڑے خوخیاتے ہیں، کبھی کوئی اور لوگ بولتے ہیں، یہ اس میں خوخیانے کا مسئلہ نہیں ہے، غصہ دلانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذرا اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے ان کا جائزہ لے کر حل کرنے کی بات ہے۔ ہم سب بات کرتے ہیں سعودی بادشاہت کی جو ایک نئے دور میں داخل ہو چکی، شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بادشاہت کے فرائض سنبھال لیے۔ اس تناظر میں لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، آج جنہوں نے کمنٹس کیے ہمارے موضوعات کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ نئے بادشاہ کے آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات تھے وہ کس مقام پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق پڑے گا یا بہتری ہوگی؟ نہیں، ان میں تو کوئی کنٹینیوٹی رہے گی۔ اچھا، لیکن سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ بڑے تاریخی، نظریاتی، دفاعی اور معاشی تعلقات ہیں۔ پاکستان کے یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی، لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب میں ہیں، اور وہاں سے وہ در مبادلہ کماتے ہیں، پاکستان بھیجتے ہیں۔ پاکستان کے دفاعی رشتے ان کے ساتھ ہیں، ان کی فوج کی تربیت میں اس میں ہماری فوج کا حصہ ہے، تو اس لحاظ سے، اور پھر ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور افغان مسئلے پر بھی ہمارے ہاں بڑی ہم آہنگی رہی ہے، تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ تو ایسے ہی رہیں گے جیسے تھے، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کسی شخصیت کے تابع نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں، جو کنگ عبدالعزیز تھے، جو بانی تھے جدید سعودی عرب کے، ان کے والد جو سلمان بن عبدالعزیز کے، عبداللہ بن عبدالعزیز کے، دیکھیے انہوں نے صدر روز ویلٹ سے ملاقات ہوئی ان کی، ٹھیک، امریکی صدر، اور انہوں نے ایک طے کیا کہ سعودی عرب امریکہ کو تیل فراہم کرے گا، صحیح، اور سعودی عرب کی سیکورٹی جو ہے اس کی گارنٹی امریکہ دے گا، ٹھیک، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا اپنے شیوخ آل شیخ سے، علماء سے، کہ یہ جو مذہبی معاملات ہیں اور یہ مذہبی گائیڈنس ہے وہ آل شیخ کی ذمہ داری ہوگی، اور حکومت جو ہے وہ چلائیں گے۔ تو گویا یہ ایک سعودی جو سٹرکچر ہے وہ ایک مثلث ہے، ٹھیک، علماء، ٹھیک، آل شیخ، ٹھیک، آل سعود، ٹھیک، اور آپ کے امریکہ، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ سیکورٹی فراہم کرے گا، صحیح، آل شیخ جو ہے مذہبی معاملات کی نگرانی کرے گا، اور آل سعود جو ہے وہ کاروبار مملکت کو دیکھیں گے۔ تو اب وہ ارینجمنٹ ابھی تک چل رہا ہے ایز اٹ از، بہت سن خوبی، ٹھیک ہے، اس میں کچھ رکھنا پڑا ہے کئی دفعہ لیکن ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ علی صدرزئی صاحب ہمارے دوست ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے بھی درخواست کیا کہ انہیں تعزیت کرنے کے لیے جانے دیا جو ان کے درینہ دوست تھے، تو کیا حکومت انہیں جانے دے گی؟ دیکھیے اصولن تو انہیں جانے دینا چاہیے، اچھا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، پرویز مشرف صاحب وہاں جائیں اور تعزیت کریں۔ اوباما بھی آج دیکھیے دورہ اپنا مختصر کر کے آگرہ جانا تھا، انہوں نے نہیں گئے تاج محل، اب وہ تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے شاہ عبداللہ کی۔ تو ہمارے پرویز مشرف صاحب کے بھی تعلقات تھے ان سے، شاہ عبداللہ صاحب تھے، اور وہ جانا چاہتے ہیں، بالکل جانا چاہیے، ان کی اجازت دینی چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اب سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے، ہمارے جو شاہ عبداللہ تھے انہوں نے ریفارمز بھی کی، خواتین کو بھی ایک رول دیا، ایک الیکٹڈ باڈی بھی قائم کی، پھر ان کے لوکل الیکشن جو ہے، بلدیاتی الیکشن جو ہے ان کا بھی ڈول ڈالا، اور ایک پہلی دفعہ سعودی عرب کی کابینہ میں ایک خاتون وزیر بھی آئی، تو یہ بہت کچھ ریفارمز انہوں نے کی ہیں۔ پھر مکانات بنائے سعودیوں کے لیے، ان کو باہر تعلیم کے لیے بھیجا، اور ابھی بھی جو سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں اس وقت ولی عہد اول مکرم، وہ بھی امریکہ اور برطانیہ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور جو دوسرے ولی عہد ہیں محمد بن نائف، جو پوتے ہیں کنگ عبدالعزیز کے، گویا پہلی دفعہ ان کے بیٹوں سے ان کے پوتوں تک اقتدار منتقل ہو رہا ہے نئی جنریشن میں، ٹھیک، اور شہزادہ محمد بن نائف جو ہیں وہ بھی تربیت یافتہ ہیں، امریکہ میں پڑھے ہیں اور انگلینڈ میں پڑھے ہیں، تو ایک جو نئی جنریشن ہے سعودی شہزادوں کی، ان کے ہاتھ میں اقتدار آ رہا ہے، فورن کوالیفائڈ ہیں، اور ان کی جو شورا ہے اس میں بڑی تعداد امریکن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والوں کی ہے۔ اب آپ اس کا موازنہ کر لیجئے اپنے آپ سے، ہمارے ہاں معیار تعلیم کیا ہے اور ان کے ہاں کیا ہے، اقتدار کے لوگوں کے ہاتھ آ رہا ہے، صحیح۔ تو بہرحال
ایک پاکستان جو ہے اس کے تعلقات تو ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں اور توقع رکھنی چاہیے کہ شہزادہ سلمان جو ہے ان کو ایک سیکورٹی کے مسائل کافی درپیش ہوں گے. اس وقت جو سعودی سیکورٹی ہے اور آپ دیکھیے انہوں نے جو ISIS ہے داعش اس پر جو بمباری ہوئی ہے F-16 نے ایک بمباری کی ہے اس میں جو ان کا اپنا بیٹا ہے خالد وہ خود F-16 چلا رہا تھا وہ پائلٹ ہے خود بمباری کی ہے اس نے جا کے ان علاقوں میں. ٹھیک ہے تو سعودی عرب کو ایک خطرہ درپیش ہے سیکورٹی کا داعش کی طرف سے بھی یمن کی طرف سے بھی اور وہ اس اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیلنج ان کو درپیش رہے گا اور بادشاہ نے جب یہ حلف لیا ہے اس کے بعد جو تقریر کی ہے تو اس میں انہوں نے اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے. ٹھیک ہے تو سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے اس کو چیلنج تو بہت درپیش ہے لیکن بحیثیت مجموعی ان کے لوگ ان سے مطمئن ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ان کو اپنی دولت میں شریک کیا ہے عام آدمی کو. ٹھیک ہے ناظرین یہاں ہم بڑھیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب ذاکر بلتی صاحب ہمارے دیکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ طاہر القادری سمیت 5 رہنماؤں کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دیا گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے آج انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے لیکن جو حکومت کی جانب سے لوگ نامزد ہیں پیٹ کی FIR میں ان کو تو گرفتار کیا نہیں جاتا. یعنی جو پیٹ کی FIR ہے اس پر تو ابھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی نا. ٹھیک بالکل بنی ہوئی ہے اور ابھی مقدمہ کا چالان نہیں پیش ہوا. جی تو جب وہ تحقیقات کر لے گی پھر اس کے بعد ہی معاملہ ہوگا. اس میں ایک بڑی دلچسپ اور یہ جو ہے یہ FIR جو ہے پولیس نے درج کرائی تھی. جی بالکل طاہر القادری صاحب کے خلاف. جی ویسے ہی تو اب ان کے وارنٹ نکل آئے ہیں. ہاں تفتیشی افسر نے آج وہاں بتایا نا کہ یہ جی طاہر القادری سمیت 5 رہنما ان کی ایما پر یہ ہوا تھا تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں. انہوں نے اشتعال دلایا تھا. جی تو لینے کے دینے پڑ گئے ان کو. لینے کے دینے پڑ گئے. تو چلیے اب اس میں دلچسپ چاہیے کہ کیونکہ طاہر القادری صاحب تو ملک سے باہر ہے نا تو ان کے نیو یارک ٹائمز میں واشنگٹن پوسٹ میں اشتہارات شائع کروائیں یا CNN پر BBC پر اعلانات کروائیں تاکہ ان تک پہنچ بھی سکے بات. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے نا کہ جو رحیق عباسی صاحب ہیں وہ تو آج ہمارے نمائندے ذیشان بخش بتا رہے تھے کہ وہ لاہور سے بہاولپور فلائی کیا وہ بھی یہیں پہ موجود ہیں. جہاں تک خرم نواز گنڈا پور صاحب کو تعلق ہے میں نے PC میں دیکھا حسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اشتہار کس کا چلا رہے ہیں یہ تو یہیں پہ پائے جاتے ہیں. شامل صاحب آپ یہ اطلاع کر دیں آپ نے اطلاع کر دی ہے اب اگر پولیس جو ہے پہنچ سکتی تو پہنچ جائے. ٹھیک ہے اور نہیں ویسے تو ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اشتہار اس طرح کے جاری ہوتے تھے وہ ملزم خود ہی گرفتاری دے دیتا تھا جا کے. ٹھیک ہے تو اب اگر وہ خود گرفتاری دے دیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. یہ پرویز رشید صاحب آج جو علماء کونسل ہے پاکستان علماء کونسل طاہر اشرف صاحب علی وہاں پر موجود تھے بین المذاہب مکالمے کے سلسلے میں اور وہاں پر باہر جب نکلے تو انہوں نے سیاست پر بھی بات کی. کہنے لگے کہ وہ جو شیری مزاری صاحبہ اور تحریک انصاف کا جو ان کو چیلنج ہے پیشکش ہے مکالمے کی کسی بھی پلیٹ فارم پر میڈیا پارلیمنٹ ان کے لیے وہ تیار ہیں. یعنی انہوں نے پیشکش قبول کر لی کہ آئیں جی بیٹھے مکالمہ مناظرے کی اور شیری مزاری ایک طرف اور پرویز رشید ایک طرف. ذرا امیجن کیجئے کیسا ہوگا. اچھا لگا مزہ آئے گا اور اگر ٹکٹ لگا دیا جائے تو ٹکٹ بھی بہت بکے گا کمائی بھی ہو سکے گی. وہ کمائی ہو سکتی ہے لیکن اس میں پینل کی آپشن بھی ہے نا کہ اپنے ساتھ اور بھی لوگ بٹھا سکتے. بٹھا لیں تو ٹھیک ہے سر. یہ اگر آپ چاہیں آپ بھی بیٹھ سکتے نہیں ہم تو مبصر کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں صحافی کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں. ہاں ہم تو دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں لکھیں گے اور آگے بڑا مزہ ہوگا. ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی شیری مزاری جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دیکھیے بظاہر تو ان دونوں کا عبد القادر ہیں اس کے گوگلی کے بادشاہ ہیں. بالکل تو بظاہر تو دونوں بلا تبصرہ سے ختم کرتے ہیں اس موضوع کو یہاں پہ. شامی صاحب یہ ہمارے ایک دوست ہیں ذکاء اللہ صاحب وہ فیس بک کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ نے ملا فضل اللہ کو مارنے یا پکڑنے کی مکمل یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان نے سیکیورٹی سے متعلق بھی اپنے موقف سے امریکہ کو اعتماد میں لیا یعنی گویا اب امریکہ ملا فضل اللہ کو پکڑے گا یا مارے گا پاکستان کے بیہاف پر. ٹھیک ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. تو کہتے ہیں امریکہ قابل اعتماد ہے اس سلسلے میں. بھائی پتہ چل جائے گا ہاتھ کندن کو آرسی کیا ہے تو کو امریکہ اگر قابل اعتماد نہیں تو کس پہ اعتماد کرنا ہے. ٹھیک ہے اس معاملے میں اگر امریکہ کی طرف سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو خود پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے دوست ہیں جی ارسلان خان یہ کہتے ہیں شامی صاحب کیا
اوباما کا پاکستان نہ آنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں، ویسے اس پہ بات تو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی تبصرے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ناکامی کیا ہے کہ چھوٹی بات سے کوئی ناکامی ہو جائے گی، یہ کامیابی ہو جائے گی، یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک، ریاض صاحب ہیں جی راول پنڈی سے، السلام علیکم ریاض صاحب، کہیے گا کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی شامی صاحب، میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، فرمائیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک کارنر پلاٹ ہے اس خطے کا، پھر یہ پاکستان میں کوئی اگر بدامنی ہوگی تو وہ انڈیا میں بھی ہوگی۔ ہاں جی، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت 50-60 ہزار آدمی پاکستان میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو کیا انڈیا میں بھی ایسے ہوا ہے؟ انڈیا میں آپ دیکھیں نا، انڈیا میں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی کی، اور کتنا ہنگامہ فساد برپا ہے۔ آج یوم جمہوریہ پر جھارکھنڈ میں ہڑتال تھی۔ ہاں جی، جھارکھنڈ میں ہڑتال تھی، اور آپ دیکھیے کہ آسام میں کیا ہو رہا ہے، میزو لینڈ میں کیا ہو رہا ہے، ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ آج کشمیر جو ہے اس میں کتنے لاکھ فوج ہے، اور اس کے باوجود کشمیری جو ہے ان کا جذبہ حریت مان نہیں پڑ سکا۔ تو انڈیا کے اپنے مسائل ہیں۔ ٹھیک، جواد خان صاحب جی سیالکوٹ سے، السلام علیکم جواد صاحب، کہیے گا کیا کہیں گے آپ پروگرام میں؟ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ شامی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے حکم۔ اچھا سر، شامی صاحب میں نے ایک ویسے موضوع سے ہٹ کے بات کرنی ہے۔ ہاں جی ظاہر ہے۔ وہ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میٹرو جس طرح راول پنڈی میں بن رہا ہے، دوسرے مسائل پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، پانی، دوسرا جس طرح ہم سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں سے بول رہا ہوں، NE110، ہماری پرابلم یہ ہے کہ پل ایک پہ بڑا اچھا بن رہا ہے، فضول ہی کوئی ڈیزائن جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے حلقے سے بولتا ہوں، ہماری گلی کی اتنی پرابلم ہے، محلے کی، سیوریج کی، اگر اتنے پیسے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے۔ آپ کی بات دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی گلی کو بھی درست ہونا چاہیے، محلے کو بھی درست ہونا چاہیے، شہر کو بھی درست ہونا چاہیے، میٹرو بھی چلنی چاہیے، اسکول بھی قائم ہونے چاہیے، ہسپتال بھی بننے چاہیے۔ اسفند یار صاحب، میٹرو بھی آپ دیکھیے جی کہ آپ لاکھوں افراد عام آدمی اس میں سفر کرتے ہیں نا۔ اب لاہور میں 20 روپے میں وہ گجو متے سے سفر شروع کرتے ہیں، شالیمار وہاں تک جاتے ہیں، شاہدرے تک۔ جواد بیگ صاحب کہتے ہیں لیکن راول پنڈی اسلام والے میٹرو پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی، وہ پہنچ جائے گی، وہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ 50 روپے کرایا ہوگا اس کا میرا خیال سے۔ ٹھیک ہے جی جی، اسفند صاحب ہیں شامی صاحب راجن پور سے، السلام علیکم اسفند صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کہیے گا کیا کہیں گے صاحب؟ میرا شامی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بجلی کے بارے میں بات کی ہے۔ ہاں جی شامی صاحب سن رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیں جی۔ ہاں جی، میں آپ سے بجلی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے یا نہ بننا ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، نہ اتفاق رائے ہونا ہے نہ یہ بننا ہے، یہ تو کوئی مرد قلندر ہی بنائے گا، اس کو تو بنائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو رننگ واٹر ہے ہمارا، جیسے پنجاب میں، سندھ میں بڑی بڑی نہریں ہیں، یہ چلتے کیا ہوا؟ لائن ڈراپ ہو گئی؟ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتی ہیں۔ عباس صاحب بات کیا کریں، ان کی بات تو بیچ میں رہ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کوئی مرد قلندر کی ضرورت ہے، نہیں وہ دیکھیں نا، یہ میرا خیال کسی کاٹ دیا، یہ کٹ گئی۔ نہیں، لائن ان کی کٹ گئی، اس وجہ سے ان کا سوال ہم نہیں سن پائے۔ سوال ان کا یہ تھا جو میرا کرنا چاہ رہے تھے کہ ان رننگ واٹر سے بھی پانی جو پیدا کی جا سکتی ہے، پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں پیدا ہوگی، اور اس کے لیے بڑا تردد کرنا پڑے گا، بڑا جس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ تجویز اس پہ عمل کیا جا سکے تو عمل کرنا چاہیے، کیا ممکن ہو۔ عباس صاحب ہیں کراچی سے، عباس صاحب مختصر کہیے گا کیا سوال ہے، بہت مختصر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس صاحب، یہاں پر ہم آپ کی لائن کنیکٹ نہیں ہو سکتی۔ شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو گیا، ہمیں ناظرین سے اجازت لینا ہوگی، ابرپٹ ہمیں کہا گیا کہ وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، تو باقی باتیں جو اب آپ سے ناظرین سے اور آپ سے کل کریں گے۔ نقطہ نظر سے فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔